سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو نا بات میں بھی عدالت ہونی چاہیے، کسی کی سائیڈ نہ مارو، بات کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دو، بات کرتے ہوئے بھی عدالت سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ گو ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گو تمہارے سامنے تمہارے والدین کیوں نہیں، والدین بھی ہیں مقابلے میں اور تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے ان کے خلاف گواہی دینے کی، پھر بھی دے ڈالو کیونکہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کرو۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ کہیں تمہارے رشتہ دار کہیں نہ ہوں، سامنے ہوں، ایک طرف تم ہو ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہیں، پھر رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی سچ کی بات کو مان لینا، گواہی سچ کی دے دینا، یہی عدل ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا تمہاری ذات ہی کہیں نہ ہو، اپنی ذات بھی ہو اور اس کے بعد اپنی ذات کے اوپر بھی حرف آتا ہو اور سچ بات کہنی ہو پھر بھی کہہ ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گورنر تھے تو آپ کا بچہ گھوڑا دوڑاتے کسی کے ساتھ ریس لگا لی۔ جب ریس لگائی تو وہ بچے نے نا آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ مصری گھوڑے کی ریس لگا رہا تھا، لڑکا مصر، جب وہ اس کا گھوڑا آگے بڑھا تو وہ جیت گیا۔ جب جیتا نا تو اس نے اپنے درے کے ساتھ کوڑے کے ساتھ نا اس کو مارنا شروع کیا، اور یہ مارتے مارتے یہ لفظ کہتا چلا جا رہا ہے دیکھ تم نے مجھ سے آگے بڑھے ہو اور اس کی سزا یہی ہے کہ تمہیں کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد وہ دوڑتا وہاں سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پاک آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت عمر بن عاص کا بیٹا، گورنر کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑوں کی دوڑ لگائی، جب میں جیتا تو مجھے کوڑے مارے اس، اور کہتا ہے دیکھو اشرافیہ سے یا بڑے کرم والے لوگوں سے، ایسے نامور لوگوں سے جو جیتتا ہے اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ کوڑے کھاتا ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص کو بلا کے کھڑا کیا، آپ کا اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤ، اس کا بیٹا بھی آ گیا، مصری بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت عمر نے اپنا کوڑا دیا، جب اپنا کوڑا اس کو پکڑایا تو آپ نے فرمایا فَضْرِبْ بِهَا ابن الاکرمین، اس کو مار کوڑے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اور اس نے کوڑے مار کے جو ہے نا اس کا سمجھے کہ کام تمام کر دی، اور بے ہوش ہو کے وہ گر جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بھی وہیں کھڑے، جرت نہیں ہوتی، اور حضرت عمر بار بار کہتے ہیں مار اس خبیث کو، اس کو پتہ چلے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گیا اور طاقت سکت نہیں رکھتا کہ اور کوڑے کھا سکے، مصری نے کہا حضرت میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا ایسے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہ کوڑا پکڑ عمر بن عاص کو بھی لگا، صحابی رسول ہے، تو وہ بندہ کانپنا شروع ہو گیا، کہا جی قصور جس کا تھا اس کو میں نے مار دیا، اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن عاص کو بھی مارو، ان کو کیوں؟ کہا ان کو اس لیے مارو کہ ان کے لاڈ پیارنے سے بگڑا، یہ جن کی دھمکیاں دیتا تھا ان کو بھی سیدھا کر۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری اتنی جرت نہیں سرکار، کہ میری اتنی جرت نہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر سکوں، بس صرف اتنا ہے کہ جس نے مجھے سزا دی تھی میں نے اس کو دے لی ہے، اب میرا دل ٹھنڈا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کو کہنے لگے یاد رکھ جن کو ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے تو ان کو غلام بنانا چاہتا ہے، آزاد لوگ ہیں، تم اپنے اوپر ایسے حکمران بن گئے ہو کہ تم ان کو غلام ثابت کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہے، آئندہ اگر ایسا ہوا تو پھر کچھ اور معاملہ ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اس انداز میں جب وہ معاملہ چلا نا تو اس کی برکتیں بھی آئیں۔